حاصل ہے، اور پھر آقا کے حکم کے مطابق مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ پر تن من قربان کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اس عظیم ترین ہستی کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب میثم ابن یحییٰ، جن کو میثم تمار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کربلا کے واقعہ سے تھوڑا پہلے انہی ظالموں نے جنہوں نے کربلا والے امام کو شہید کیا، انہوں نے ہی اپنی بدبختی کی حد کرتے ہوئے محمد کریم کے اس بے مثل صحابی اور مولا علی کے غلام کو شہید کیا۔ جناب میثم تمار کے تعارف کے حوالے سے جب بات چلتی ہے تو ایک بات فوراً ذہن میں آتی ہے، کسی کی کوئی اسپیشلٹی ہے، کسی کی کوئی اسپیشلٹی ہے۔ سرکار کے کرم کا یہ انداز ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ جناب ابو بکر پاک پہ نظر پڑتی ہے تو انہیں صداقت کی اسپیشلٹی میں اپنی مثال آپ بنا دیتے ہیں۔ فاروق اعظم پہ نظر آتی ہے تو انہیں عدالت والی اسپیشلٹی کا عروج عطا کر دیتے ہیں۔ جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ جناب میثم تمار کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نے نظر کر کے انہیں اپنی اور اپنی اہل بیت کی محبت والی اسپیشلٹی میں نقطہ معراج پر پہنچا دیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ام المؤمنین، آپ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ حضور نے میثم تمار سے پیار فرمایا اور پھر پیار کر کے اپنے پیارے بے مثل و بے مثال وفادار صحابی اور اہل بیت کے سردار جناب علی المرتضیٰ کو حکم بھی فرمایا کہ اے علی، میثم کا سینہ راز رکھنے والا سینہ ہے، اسے اپنے خاص علوم سے لنگر عطا کر دینا۔ تو ذکر وفاداران مصطفیٰ، ذکر وفاداران اہل بیت اطہار، یہ وہ ذکر ہے جس سے اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب پیدا ہوتا ہے۔ ہم جناب میثم تمار کی عزت و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بنیادی نقطہ سمجھتے ہیں وہ نقطہ یہ ہے کہ اس نے نبی کی سنگت بھی حاصل کی، پھر مولا علی کی سنگت بھی حاصل کی، حسن و حسین کی سنگت بھی حاصل کی۔ ہم ایک پیر کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو فقیر ہو جاتے ہیں، جس نے حسنین اور رسول ثقلین کی سنگت حاصل کی ہو اللہ نے اسے کن عزتوں کا مالک بنا دیا ہو۔ 5 تن پاک میں سے 4 ہستیاں، نبی پاک، علی پاک، حسن پاک اور حسین پاک، جناب میثم کو ان 4 کی سنگت، ان سے وفا اور ان کی غلامی کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جن لوگوں کا کچھ بھی ٹچ ہے اپنی تاریخ کے ساتھ، میثم کا کمال یہ ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے تو اپنے محبوب اور معشوق کا ہر کوئی ذکر کرتا ہے، اسے ظالموں نے سولی پہ چڑھا دیا تھا، پھر بھی اس کا کمال یہ تھا کہ سانس چاہے رک گئی تھی، روئیں روئیں سے ذکر علی کی آواز آ رہی۔ یاد رکھیں جناب میثم تمار کی اس بے مثلیت کو دیکھ کر جو میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور ان کی نسبت سے جو لنگر پہنچانا چاہتا ہوں، وہ لنگر یہ ہے کہ اہل بیت اطہار، کائنات کے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی محبت و مودت، یہ وہ عظیم تحفہ اور عظیم انعام ہے اللہ کی طرف سے، اسی کسی صورت میں آپ نے چھوڑنا نہیں، دور نہیں جانا اس سے، کیونکہ یہ وہ صفت ہے
جو کھجوریں بیچنے والے کو جنت کی بے مثلیت والا مقام عطا کر دیتی ہے۔ اسی جملے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی مختصر ہے، 5 سے 7 منٹ میرے پاس رہ گئے۔ میں نے صرف یہ بات سمجھانی ہے آج کی اس محفل میں، اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ یہ لنگر لے کے چلا گیا تو یہ لنگر ہمارے لیے بھی بڑا تحفہ ہے، ہماری چلے جانے والی بہن کے لیے بھی بڑا تحفہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کی مودت، ان سے بے مثل محبت، دیوانہ وار محبت، یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ سید السادات امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں یہ وہ انعام ہے، یہ اللہ صرف اسے دیتا ہے جس پر میرا مالک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی درس میں جائے تو اسے ملے، ضروری نہیں کوئی یونیورسٹی میں پڑھے تو اسے ملے، اس کے لیے درس کی شرط نہیں، اس کے لیے یونیورسٹی کی شرط نہیں، اس کے لیے کالج کی شرط نہیں۔ ان پاک ہستیوں کے ساتھ دیوانہ وار محبت، اس کی ایک ہی شرط ہے کہ تیرا رب جب تجھ سے راضی ہوتا ہے تجھے ان بارگاہوں کا ادب اور ان بارگاہوں کی غلامی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ میں اس مسئلے کو سادہ کروں تو یوں سمجھا سکتا ہوں، یہ صرف امام جعفر صادق کا قول نہیں بلکہ اللہ کا قرآن پڑھے، مصطفیٰ کریم کا فرمان پڑھے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بلا شبہ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ اور انعام اگر پوچھا جائے تو اس انعام کا نام ہے ایمان۔ اس انعام کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ آپ کے پاس ہاتھ ہو نہ ہو، پاؤں ہو نہ ہو، نعمتیں یہ بھی بڑی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انعام، ایمان۔ کربلا والا جھگڑا، کربلا والی لڑائی پیسے پہ نہیں تھی، دولت پہ نہیں تھی، حقیقت میں ناموس رسالت کے تحفظ والے ایمان پر جھگڑا تھا۔ حسین نے اپنے لال قربان کر کے کائنات کو بتایا کہ بھائی حسین کے لال بھی اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا خدا اور مصطفیٰ کا دیا ہوا انعام یعنی ایمان قیمتی چیز ہے۔ ایمان بچ جائے تو سب کچھ بچ گیا، اگر ایمان نہیں بچا تو بے شک تو نے بیٹے بچا لیے، ڈالر بچا لیے، پاؤنڈ بچا لیے، کچھ نہیں بچا ہے تیرے پاس۔ تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ بول لیجئے کیا چیز ہے؟ ایمان۔ آخری بندے تک بولیے کیا چیز ہے؟ ایمان۔ اب صرف ایک حدیث کا میرے پاس ٹائم ہے، وہی میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے قیمتی چیز انعام ہے، اور حضور نے فرمایا لا یؤمن بی حتی یحبنی ولا یحبنی حتی یحب عترتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہاں تک تو سارے پڑھتے ہیں، اگلی معاملے میں آ کے کچھ ڈنڈی لگ جاتی ہے۔ یہاں تک تو سارے پڑھتے ہیں کہ کوئی ایمان والا نہیں جب تک حضور سے محبت نہ کرے۔ حضور نے اگلی بات بھی بتائی ہے، اللہ کرے سب کو کہنے کی وہ جرت ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ولا یحبنی، اور کروڑ دفعہ کوئی دعویٰ کرے میں رسول کا محب ہوں، ولا یحبنی حتی یحب عترتی، فرمایا کوئی مومن نہیں جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا، اور کسی کی محبت کو میں رسول قبول نہیں کرتا جب تک وہ میرے اہل بیت کی محبت کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کو حضور نے اس انداز میں بھی بیان کیا، فرمایا لا يدخلون الجنہ حتی یؤمنوا، لوگوں جنت میں کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان والا نہ ہو، ولا یؤمنوا بی، اور کوئی بندہ اس وقت تک مجھ پر ایمان لانے کے دعوے میں کامل ہی نہیں ہو سکتا حتی یحب اولادی، جب تک وہ میرے اہل بیت سے دیوانہ وار محبت کرنا نہ شروع ہو جائے۔ یہ کوئی آج کا دعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی کل کا دعویٰ نہیں ہے،
یہ وہ پیغام ہے جو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی سیرت سے عطا فرمایا، اپنے کردار سے عطا فرمایا ہے۔ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے امام ہیں، باہر نکلے تو گلی میں کھیلتے ہوئے کسی بچے کو جس کے پاؤں کے ساتھ دھول لگی ہو، مٹی لگی ہو، ہم اس کو اٹھا کے کاندھوں پہ نہیں بٹھاتے کہ ہم نے تھوڑی دیر بعد پھر امامت کے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، مسجد بدر الدین میں پڑھانی ہے نماز، فلاں مسجد میں پڑھانی ہے۔ مجھے کائنات کے ملا جواب دیں، تمہاری امامت بڑی ہے یا اس ابو بکر کی امامت بڑی تھی جسے امامت کا مصلی محمد عربی نے عطا فرمایا؟ اور تمہاری پیشوائی بڑی ہے یا اس کی پیشوائی بڑی ہے جو پوری امت مسلمہ کا متفقہ پیشوا تھا؟ نماز پڑھا کے باہر نکلے، گلی میں امام حسن چھوٹی عمر میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، میں کچی روایت نہیں پڑھ رہا، بخاری پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھ جاتے ہیں، امام حسن کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ گلی میں کھیلنے کی وجہ سے مٹی لگی ہوگی، پاؤں کے ساتھ مٹی چوم رہی ہوگی، ہم تو یہ ادب والے لوگ تو یوں کہا کریں گے، پاؤں کے ساتھ لگ کر مٹی شرف حاصل کر رہی ہوگی۔ سوال تو بنتا ہے ابو بکر تو عام مصلی کا امام نہیں، تو رسول اللہ کے مصلی کا امام ہے، دھیان کر ابھی جا کے پھر نماز پڑھانی ہے، یہ مٹی والے پاؤں امام حسن کے تو کاندھوں پہ رکھ رہا ہے۔ تو ابو بکر پاک کا عمل یہ جواب دے رہا ہے، میں اس مٹی کی حیثیت نہیں دیکھ رہا، میں تو حسن کی اہل بیت والی نسبت کو دیکھ کے اٹھا رہا۔ تو قبلہ یہ سبق ہمیں تو صحابہ نے عطا کیا، بدقسمتی میرے دور کی کہ یہاں صحابہ اور اہل بیت کو مقابل بنا کے کھڑا کر دیا گیا، یہاں صحابہ اور اہل بیت کو تضادات بنا کے کھڑے کر دیے گئے۔ اور آنے والے محرم میں آپ دیکھیں گے، محرم مہینہ ہوتا تھا حرمت کا، پاکیزگی کا، پاکستان پورے میں جھگڑا ڈلا ہوا ہے جی، بدامنی ہوگی جی، اور جو مہینہ پاکیزگی کا ہونا تھا اس کو بدامنی کا بنا دیا۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، یعنی جس نے خود صفائی کرنی تھی تم نے اس کو گندا کر دیا۔ اس سے بڑی بری بات بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ تضادات نہیں ہیں، وہاں محبتوں کے مناظر ہیں، وہاں پیار کے مناظر ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہمیں تو حسن کو اونچا کرنے کا سبق کسی اور نے نہیں سکھایا، ابو بکر صدیق نے سکھایا۔ یہ تو سبق ہی ابو بکر صدیق نے سکھایا ہے۔ اس لیے معاشرے سے اختلافات ختم کریں، جھگڑے ختم کریں، مسلک اپنا اپنا کسی نے رکھنا ہے جو جس کی سوچ ہے، لیکن نفرتیں ختم کریں۔ اور ان پاکوں کے نام پہ نفرتیں پھیلانا یہ دوہرا ظلم ہے، یہ تو نفرتیں مٹانے پر آئے ہوئے ہیں، مٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ نفرتیں ختم کریں، امت مسلمہ پر رحم کریں، اپنے ملک پر رحم کریں۔ اور یہ بات متفقہ ہے کہ ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جسے مالک نے سرکار کی بھی محبت عطا فرمائی ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بات ہمیں اصحاب رسول نے سمجھائی ہے، رسول اللہ کے صحابہ نے سمجھائی ہے۔ آخری جملہ، میری گفتگو مکمل، قبلہ ایمان اہل بیت کے توسل کے ساتھ آخری جملہ دے رہا ہوں، مزہ آ جائے گا یہ سوچ کر سمجھ کر۔ میرے رسول نے صحابہ کے بڑے مجمع میں، ابھی یہ پرسوں جو دن آ رہا ہے یہ بھی یوم مباہلہ ہے، اور مباہلہ پر صرف ایک جملہ سن لیں، مباہلہ عیسائیت پر اسلام کی اس فتح کا نام ہے جو فتح تلوار کے ذریعے نہیں ہوئی، اہل بیت اطہار کے ذریعے ہوئی۔ یہ کبھی وقت ملا تو اس پر بات کروں گا۔ عیسائیت پر اسلام کی اس سب سے بڑی فتح کا نام مباہلہ ہے جو تلوار کی وجہ سے نہیں، پنج تن پاک کے خوبصورت اتوار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور 18 ذی الحجہ گزر گیا، 18 ذی الحج کو مولا کی عزت کا اعلان ہوا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا ہو۔ میں ساری باتیں ملا کر یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات کو ہدایت دینے کے لیے رسول آئے، جب جانے لگے تو سوال بنتا تھا، یا رسول اللہ آپ تو پردہ کر گئے ہیں، اب ہدایت کدھر سے ملے گی؟ تو حضور نے جو نسخہ دیا، ارے رکن کا حکیم کوئی نسخہ دے، ہو سکتا ہے گوجرے والا اسے رد کر دے، گوجرے والا حکیم کوئی نسخہ دے، ہو سکتا ہے منڈی والا رد کر دے، مدینے والا حکیم جو نسخہ دیتا ہے نا،
کمال اس کی یہ ہے کہ عرش والا حکیم بھی اسے رد نہیں کرتا، اسے قبول ہی فرما لیتا ہے۔ تو آؤ آج ہدایت کا نسخہ سن لو، میری گفتگی مکمل۔ حضور نے جو ہدایت کا نسخہ عطا فرمایا، کیا فرمایا؟ انا تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا۔ حضور نے فرمایا قیامت تک ہدایت کا نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپنا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا علی اور حسنین والا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا یہ ہدایت کا نسخہ ہے، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تمہارا تعلق قرآن سے بھی ہوگا اور میرے خاندان سے بھی ہوگا، دونوں سے تعلق ہوگا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں ساری کائنات ہدایت سے دور جا سکتی ہے، جس کا قرآن اور اہل بیت سے تعلق ہوگا حضور فرماتے ہیں وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ آج کا تحفہ ہے۔ کوئی بندہ بھی یہ تحفہ لے کے چلا گیا، میں سمجھوں گا میری محنت بھی پوری ہو گئی اور ہماری اس بہن کے ایصال ثواب کے لیے ذریعہ بھی پورا ہو گیا۔ ہدایت کے لیے حضور کا دیا ہوا نسخہ یہ ہے، قرآن سے بھی رابطہ رکھو اور محمد کے خاندان سے بھی رابطہ رکھو۔ آج کے سید کی عزت بھی بڑی بات ہے، لیکن سوچو اگر 1400 سال بعد والے سید کی عزت کرتے ہو تو شان ملتی ہے، جب علی اور حسنین کی عزت کرو گے پھر کیا شان ملے؟ کسی سے بھی محبت کرنے کا کمال طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ کمال طریقہ کیا ہے اس کے بتائے ہوئے؟ قرآن سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس پر 5 غلاف اوڑے اور چوم کے اوپر رکھ دیا۔ قرآن سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اس پہ عمل کرو۔ اسی طرح اہل بیت سے محبت کا بھی کامل طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن یا علی بس کرتے رہو اور جو علی نے کہا ہے وہ نہ مانو، یا حسن کرتے رہو اور جو حسن نے کیا ہے اسے نہ مانو، یا حسین کرتے رہو اور جو حسین نے کیا ہے اسے نہ مانو۔ یہ زیادتی ہوگی، یہ ناانصافی ہوگی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح بادشاہ موج میں آئے اور کہے کہ مانگ جو مانگتا ہے، اور تو بادشاہ سے سگریٹ کی ڈبی مانگ لے۔ یہ سگریٹ کی ڈبی مانگنا بادشاہ کی توہین ہے۔ محبت اہل بیت کرے اور صرف اس گلے سے اوپر تک، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر تیرے من میں حسین سما گیا تو پھر تیری سیرت ایسی ہونی چاہیے کہ تجھے وقت کے یزید کے آگے جھکنا نہ آتا ہو، تجھے جھوٹ کے آگے جھکنا نہ آتا ہو، تجھے باطل کے آگے جھکنا نہ آتا ہو۔ اور اگر تیرے سینے میں حسن سما جائے تو پھر تیری سیرت یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی لگتا ہے لگ جائے، رسول کی امت میں فساد نہ ہو، کلمہ پڑھنے والے لڑنے نہ لگیں، جتنا بھی قربانی دینی پڑے دے دو، محمد کی امت کو اکٹھا کر دو، ان کو اکٹھا کر دو، ان پر فتوے مت لگاؤ۔ کلمہ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم نے کام پکڑ رکھا ہے جی تو بھی کافر ہو گیا، تو بھی کافر ہو گیا، تو بھی کافر ہو گیا۔ نام اوپر منبر پہ حسن کا لکھا ہوا ہے اور بے وقوف حسن کو کافر بنانے والا سمجھتا ہے۔ اگر اوپر حسن کا نام لکھا ہے تو پھر حسن کی سیرت کا بنیادی پیغام یہ ہے جتنی بڑی قربانی بھی دے دے بس محمد کی امت کا خون نہ بہنے دے، حضور کی امت میں فساد نہ ہونے دے۔ یہ وہ مشن ہے جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سارے احباب ایک دفعہ علامت شریف، 3 دفعہ کل شریف، درود شریف پڑھیں۔